الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام واجب الاکرام قرائے کرام علماء کرام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مبارک تقریب حسن قراءت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. پاکستان اور برادر اسلامی ملک مصر کے نامور قراء تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آپ ان حضرات سے قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے اور ابھی پاکستان کے مشہور و معروف عظیم قاری محمد ادریس صاحب کی آپ نے تلاوت سنی. قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بیت اللہ اور خانہ کعبہ کتنا مقدس ہے، مطہر ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. وَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ کا مصداق ہے. اس کا طواف وہ عبادت ہے کہ جو صرف وہیں پر ہے، دنیا میں کہیں نہیں. کسی مسجد، کسی مزار، کسی قبر کا طواف نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی طرف منسوب اللہ کی رحمت کے مرکز، تجلیات کے مرکز بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہیں پر ہے. وہاں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، میزاب رحمت ہے، حتیم ہے، طواف ہے. لیکن بیت اللہ اور خانہ کعبہ اپنی عظمت کے باوجود یہ مقام نہیں رکھتا کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا منع ہو. بغیر وضو کے بھی آپ بیت اللہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، مگر قرآن اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ کا مقام اور درجہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. کہ بیت اللہ کو تو آپ ہاتھ بغیر وضو کے لگا سکتے ہیں، مگر قرآن کو نہیں لگا سکتے. لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اس لیے وضو. اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس لیے جس پر نہانا فرض ہو وہ بغیر غسل کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. جب تک پہلے نہائے نہ، غسل نہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت منع ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا عبادت ہے. کہ آپ اور میں جو سن رہے ہیں یہ اتنی بڑی عبادت ہے
کہ اللہ نے یہ دولت، یہ نعمت صرف مسلمانوں کو اور زمین والوں کو عطا کی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے سفر کر کے زمین پر صرف قرآن سننے آتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے پڑھنے سے محروم ہیں اور وہ قرآن سننے کے لیے آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں۔ آپ جتنی تعداد میں آئے ہیں اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے اور ملائکہ آئے ہوئے ہیں، اور اس پوری مجلس کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اور قرات اتنی عظیم نعمت دولت ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ پر جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئیں تو آپ خاموش رہیں، اس بات کی فکر نہ کریں کہ میں ساتھ ساتھ پڑھوں اور یاد کروں، مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کا کام یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں تو آپ خاموش رہ کر سنیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، حالانکہ ظاہراً تو حضور پر قرآن آ کر پڑھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ لے کر آ رہے ہیں قرآن کریم اور وحی، مگر اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھیں، گویا حقیقت میں جبرائیل نہیں پڑھ رہے، اللہ پڑھ رہے ہیں۔ صرف یہ ایک ایسی آسمانی وحی اور کتاب ہے کہ جس کی تلاوت خود اللہ نے کی ہے۔ تورات کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، انجیل اور زبور کی نہیں کی، اس لیے وہ صرف کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا بول نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی شروع سے آخر تک خود اللہ نے تلاوت کی ہے، اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا بول ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں، میری باتیں میرے اندر سے نکل رہی ہیں، آپ بولیں گے آپ کی باتیں اندر سے نکلیں گی۔ اس لیے مسلمانوں اور انسانوں کے پاس کوئی ایسی چیز جو اللہ کی ذات میں سے نکل کر آئی ہو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ کوئی شہر اتنا مقدس نہیں، کوئی مٹی اتنی اعلیٰ نہیں، کوئی شخصیت اتنی مقدس نہیں جتنا قرآن مقدس ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ تو قرآن کریم کی قرات یہ بھی عبادت ہے اور قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے جلیل القدر صحابی جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، اقرأہم لکتاب اللہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابی مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمہیں سناؤں۔ دونوں روایتیں اگر پیش نظر رکھی جائیں، اگر یہ روایت لی جائے کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تو معلوم ہوا کہ قرآن کے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کر رہے ہیں، سننے کا حکم بھی اللہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ روایت ہے کہ تم پڑھو اور میں سنوں، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا کہ آپ ان سے قرآن سنیں۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے کہ کہاں میں اور کہاں عرش والی ذات، اس نے میرا نام لے کر فرمایا کہ ان سے تم قرآن سنو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے اور قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ جب یہ آپ عام محفلوں میں سنیں اور پڑھیں تو عبادت ہے، اور نماز میں پڑھیں تو اور زیادہ عبادت ہے۔ اس لیے رمضان میں تراویح رکھی گئی تاکہ قرآن پڑھا بھی جائے اور آپ سنیں بھی، تاکہ پورا سال اگر کسی نے نہیں سنا تو تراویح کی نماز میں سن لے۔ تو قرآن کریم کی قراءت بھی عبادت ہے اور قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت اور سننا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انوارات نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو آج اس مجلس اور محفل کے انعقاد سے اس پورے علاقے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور مصیبتیں اور بلائیں یہاں سے ٹل رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک فرمائے اور قبول فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست تھے اور ہمارے بہت ہی بہترین مہمان نواز میزبان تھے حضرت مولانا قاری عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے اس بستی اور علاقے سے تعلق رکھتے تھے، مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، بہت مہمان نواز تھے۔ وہ اپنے ملتان کے لوگوں کو خاص طور پر اور پوری دنیا میں ان کے دوست اور احباب کا تھا، ان کا پتہ چل جاتا کہ وہ مدینہ پاک آئے ہوئے ہیں تو ان کو زبردستی اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے۔ بعض اوقات اگر کبھی ان کے پاس فوری طور پر پیسے نہ ہوتے تو قرض لے کر مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے۔ بہت مہمان نواز، ہم جب بھی مدینہ منورہ جاتے انہی کے ہاں ٹھہرتے، کہیں اور رہنے نہ دیتے، ہماری مہمان نوازی کرتے، اور اکثر مکہ المکرمہ عمرے کے لیے اپنی گاڑی میں مجھے لے جاتے اور راستے میں قرآن سناتے جاتے۔ خود بہت بڑے قاری تھے اور قرآن سناتے ہوئے جاتے، پتہ ہی نہ چلتا وہ 4 گھنٹے کا سفر کیسے طے ہو گیا۔ اللہ نے ان کی انہی خدمات کی وجہ سے ان کو اتنا قبول کیا کہ مدینے میں موت آئی، جنت البقیع کی مٹی نصیب ہوئی، حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے، حضور کے پاؤں مبارک جنت البقیع کی طرف ہے۔ تو آپ جنت البقیع میں جگہ مل گئی اور وہاں پر اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت ایمان والی نصیب فرمائے، جنت البقیع کی مٹی اللہ نصیب فرمائے۔ تو ان کے بیٹے اور ہمارے عزیز ذوالقدر قاری عبدالتواب صاحب نے الحمدللہ اس مجلس کا انعقاد کیا اور اپنی اس آبائی گاؤں اور بستی میں مسجد بنائی، قرآن کا مکتب شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ بظاہر جنگل ہے مگر قرآن کی وجہ سے منگل ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، بس یہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اور اس میں اپنی تعریف مقصود نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد اور لالچ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے اور اس کو اللہ بہت بڑھا بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے۔ بیت اللہ جب بنا مکے میں پانی بھی نہیں تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑا، مکے میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں پانی نہ ہو وہاں کھیتی بھی نہیں ہوتی، زراعت بھی نہیں ہوتی۔ خود قرآن میں اللہ نے اس کو وادی غیر ذی زرع کہا۔ حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی سے اللہ نے زمزم کا کنواں نکال دیا، زمزم کا چشمہ نکال دیا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے وہ اپنا وطن چھوڑ کر ابراہیم یہاں آ گئے اور یہاں پر بے آباد جگہ میں گویا جنگل میں اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بیوی نے کہا بھی کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کون؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، یہ جنگل گئے، وادی غیر ذی زرع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا پھر کوئی فکر نہیں، آپ چلے جائیں، وہ اللہ ہمارا خیال کرے گا۔ تو اللہ نے پھر اتنا کرم کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ نکالا اور ایسا نکالا کہ اس کے پانی کو اللہ نے جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ قرار دے دیا۔ یاد رکھو، حوض کوثر کا پانی اعلیٰ نہیں ہے، زمزم کا پانی اعلیٰ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام معراج کے موقع پر جب آئے ہیں اور حضور کے دل کو نکالا، ایک طرح آپریشن کیا، جس پلیٹ میں رکھا وہ جنت سے لائے، آپ کا سینہ جس اوزار سے چاک کیا وہ بھی جنت سے لے کر آئے، تمام اوزار جنت سے لائے، مگر پانی زمزم کے کنویں سے لیا۔ اگر جنت کا پانی اعلیٰ ہوتا تو اعلیٰ نبی کا دل بھی اعلیٰ ہے، اس کو دھوتے تو جنت کے پانی سے دھوتے، زمزم کے پانی سے دھویا تو بتا دیا کہ یہ پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ آج تک وہ پانی ملا اخلاص کی وجہ۔ الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب، جزاک اللہ۔
میرے دوستو اور بھائیوں، وقت مختصر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہو وہ قبول ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے جو کام ہو وہ چھوٹا نہیں بڑا ہوتا ہے۔ وہ کام اگر وادی غیر ذی زرع میں ہوا تو اللہ نے وہیں بیت اللہ اور خانہ کعبہ پھر ان سے تعمیر کروایا، زمزم کا کنواں نکالا، وہیں پر حج رکھا اور پوری دنیا کے ایمان کا مرکز اس کو بنا دیا۔ ہمارا دیوبند بھی ایک گاؤں سے شروع ہوا، وہاں دارالعلوم کا آغاز انار کے درخت سے ہوا، اور وہ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد، دونوں کا نام محمود ہے، وہ بیٹھ کر پڑھنے لگے، قرآن اور دین کے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ نے پوری دنیا میں دارالعلوم کا علمی فیض پہنچا دیا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے دلی کی بستی نظام الدین میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کوئی ان کے پاس حکومت نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کوئی میڈیا نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی ریاست نہیں، کوئی سرمایہ اور پیسہ نہیں، مگر اللہ نے مولانا الیاس کے اخلاص پر مبنی اس دعوت و تبلیغ و درد کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آسمان کے نیچے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مولانا الیاس کا پیغام نہ پہنچا ہو، تبلیغی جماعت نہ پہنچی ہو، اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے میرے اس عزیز نے جو یہاں پر گاؤں میں مسجد بنائی، مدرسہ شروع کیا، یقیناً اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کوئی اور ہوتا تو کسی بڑے شہر میں کرتا، ملتان شہر میں جگہ لے کر کرتے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو ترقی دے گا، اس کو بڑھائے گا۔ قرآن کا پڑھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور قرآن کا سننا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حدیث رضی اللہ عنہ مشکات میں ہے، قیامت کے دن جن کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان میں ایک شہید ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا کر فرمائیں گے کیا تم نے شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے گردن تیرے نام پر تیرے راستے میں کٹوا دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولا، تو اس لیے جہاد میں نہیں گیا تھا کہ میرا دین اونچا ہو، میرا نام اونچا ہو، تو اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے گیا تھا، تو لالچ میں گیا تھا۔ دنیا نے تجھے کہہ دیا آج تیرے اس کام کا کوئی بدلہ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ایک سخی کو لائے گا، نعمتیں یاد دلائے گا، کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے صدقہ خیرات کیا، ہسپتال بنوائے، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائیں۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تو خدمت کرے دین کی لوگوں کی، بلکہ تیری شہرت مقصد تھا، تیری تعریف ہو، اور وہ تجھے نیت کا پھل مل گیا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، واہ واہ ہو گیا۔ آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملے گا، اب تجھے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ نعمتیں یاد دلائیں گے، پوچھیں گے بتا کیا تو نے شکر ادا کیا؟ وہ اللہ کہے گا ساری زندگی قرآن سناتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، دنیا میں جھوٹ چلا، آج جھوٹ نہیں چل سکتا، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تھا لوگ تجھے تیری تعریف کریں، تیری شہرت ہو، تو قاری قرآن کہلوائے، تو اس پر پیسہ لے اور مال لے، دنیا کی غرض کے لیے تو نے قرآن پڑھا تھا، تیرے پڑھنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، دنیا میں تجھے تیری نیت کا پھل مل گیا، حکم ہوگا اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح عالم ہے، عابد ہے، زاہد ہے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اپنی رضا کے لیے قرآن پڑھنا، اپنی رضا کے لیے قرآن سننا، اپنی رضا کے لیے مسجد بنانا، اپنی رضا کے لیے مدرسہ بنانا، اپنی رضا کے لیے ہسپتال بنانا، اپنی رضا کے لیے صدقہ خیرات، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو کام اللہ کے لیے ہو اللہ بھی بڑھے، وہ کام بھی بڑھا۔ میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں، اللہ ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے، اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے عزیز قاری عبدالتواب کو اور زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس اور محفل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور جتنے آئے ہیں سب کے کام کو اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔